Assalamu alaikum, dear students. I am your social studies teacher, Miss Gulshan, from Real Scholar School, Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Students, now from today we shall start our next chapter, History of Pakistan. ہسٹری آف پاکستان کا مطلب کہ پاکستان جو آپ کی کنٹری ہے یہ بنی کیسے، یہ اس کی جو موومنٹ ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی، اور جو کنٹری ظاہر ہے پہلے تمام مسلمان رہتے تھے سب کانٹیننٹ میں، یعنی کہ بر صغیر میں، وہاں پہ ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے. یہ دونوں ان کے دو قومیں تھیں، ان کے نظریات، ان کے جو ہے ہر طرح کے رسم و رواج، رہن سہن کے طریقے، اس کے علاوہ ان کی جو ریلیجیس فیلنگس تھیں، تمام کی تمام چیزیں چینج تھیں، ایک دوسرے سے مختلف تھیں، جس کی وجہ سے وہاں ان کا آپس میں رہنا بہت زیادہ مشکل تھا. تیسری بڑی چیز جو تھی وہاں پہ جو حکومت تھی وہ تھی برٹش امپائر. تو برٹشرز کیا کرتے تھے، وہ زیادہ تر ہندوؤں کا ساتھ دیتے تھے، تو مسلمانوں کے اوپر اچھے خاصے مظالم ڈھائے گئے، ان کو جاب سے نکال دیا گیا، ان کی لینگویج کو ختم کر دیا گیا، ایون کہ ان کو اپنے مذہبی تہوار منانے کی بھی آزادی نہیں تھی. مسلمانوں کے دو دشمن تھے، یعنی کہ برٹشرز بھی اور ہندو بھی، دونوں مسلمانوں کے دشمن بن چکے تھے. ایسے میں مسلمانوں کو ایک ایسی کنٹری کی ضرورت تھی جہاں پر وہ آزادی سے سانس تو لے سکیں. تو اس کے علاوہ وہ اپنے جو ہے نا پاکستان کو بنانے کا سب سے پہلا مقصد یہی تھا کہ ان کے پاس ایک ایسی کنٹری ہو جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزار سکیں، ان کے احکامات پر عمل کر سکیں آزادی سے، کیونکہ برصغیر میں اس سب پر پابندی لگا دی گئی تھی. تو مسلمان بچوں کو سکول میں ایڈمیشنز نہیں دیے جاتے تھے، مسلمان جو لوگ تھے وہ آفیسرز نہیں تھے، تو اس کے علاوہ ان کو کسی بھی طریقے سے ترقی نہیں کرنے دی جا رہی تھی. اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ برٹشرز نے مسلمانوں سے برصغیر کو چھینا تھا. ہندوستان برصغیر کو مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، جو آپ نے اپنی پریویس کلاس میں بھی پڑھا ہو، میں بھی آپ کو یاد ہو تو جو مائٹی مغلز تھے، یعنی کہ مغلوں سے، مغل مسلمان ہی تھے نا، تو ان سے ان کی حکومت سے برٹشرز نے دھوکہ بازی سے برصغیر کو چھین لیا تھا. تو برٹشرز کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے ترقی کر لی، دوبارہ سے وہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے تعلیم حاصل کر لی، تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور وہ دوبارہ سے برصغیر کو ہار دیں گے. اس کے علاوہ دوسری طرف مسلمان بھی بہت زیادہ نفرت کرتے تھے برٹشر سے، اور وہ ان کی نہ تو کوئی جاب کرنا چاہتے تھے، نہ ہی وہ ان کی لینگویج کو سیکھنا چاہتے تھے. ایسے میں سر سید احمد خان وہ پہلے رہنما تھے، وہ پہلے لیڈر تھے جو کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑے ایک اسکالر اور بہت بڑے ایک رہنما کے طور پہ سامنے آئے. انہوں نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ وہ اگر برٹشرز کی لینگویج اور ان کے طور طریقوں کو سیکھیں گے تو اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ کہ وہ زیادہ ترقی کر سکیں گے. اس طرح سے، اور دوسری طرف جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اس میں سر سید احمد خان نے کچھ جو برٹشرز آفیسر تھے آرمی کے، ان کی ہیلپ کی، جس کی وجہ سے ان کو سر کا خطاب جو ہے نا دیا گیا، برٹشرز کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا، اور برٹشرز ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کرتے تھے. اس لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی بہت زیادہ مدد کی اور بہت سے زیادہ ان کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا. اب ہم چیپٹر کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو سر سید احمد خان He was a great Muslim reformer and scholar. Due to Hindu and British domination, the Muslims were about to be ruined. He came forward to guide them. مسلمانوں کے بہت ہی عظیم اسکالر، مطلب رہنما بھی رہ چکے، اور یہ ہندو اور مسلمانوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ جو ہے اپسٹ ہو چکے تھے، مسلمان بہت زیادہ خستہ حال ہو چکے تھے. تو انہوں نے جو سید احمد خان ہے یہ جو ہے نا کم فارورڈ، مطلب کہ وہ واپس پلٹے اور انہوں نے ان کو گائیڈ کیا، مسلمانوں کو گائیڈ کیا. ہی بلانگ ٹو اے ہائی رینکنگ فیملی، وہ ایک ہائی رینک فیملی سے بلانگ کرتے تھے. ہی واز born on 17th of October 1817 in دلہی. دلہی کے شہر میں سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے. ہی گاٹ ہز پرائمری ایجوکیشن فرام ہز میٹرنل گرینڈ فادر. میٹرنل گرینڈ فادر مینس کے نانا ابو. تو انہوں نے اپنے نانا کے گھر میں جو ہے نا ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن جو اسٹارٹنگ ایجوکیشن تھی وہ حاصل کی. ہی اسٹڈیڈ دا ہولی قرآن، عربک اینڈ پرشین. عربک یعنی کہ عربی اور فارسی دونوں زبانیں انہوں نے سیکھی، ساتھ میں ہولی قرآن اپنے نانا ابو سے سیکھا. ہی واز آلسو ایکسلنٹ ان ہسٹری.
میتھمیٹکس اینڈ میڈیسن. تو یہ پرشین اور عربک لٹریچر کے علاوہ جو ہے بہت اچھے تھے کہ اس میں ہسٹری، میتھمیٹکس اور میڈیسنس میں بہت زیادہ مہارت حاصل رکھتے تھے. آفٹر کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن ہی جوائن گورنمنٹ سروس ان 1837. تو 1837 میں یہ ایک گورنمنٹ سرور بن گئے. ہی واز پوسٹڈ ایز اے جونیئر کلرک ان دا کمشنر آفس ان آگرہ. تو کمشنر کے آفس میں آگرہ میں، یعنی کہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی ایک جونیئر کلرک کے جو ہے نا حساب سے. آفٹر سم ٹائم ہی روز دا رینک آف چیف جج ان 1847. اور 1837 سے 1846 تک انہوں نے اتنی محنت کی کہ یہ ان کا رینک چیف جج کا ہو گیا. نیکسٹ ان کی جو موومنٹ تھی وہ علی گڑھ موومنٹ تھی، یعنی کہ علی گڑھ تحریک. تو سر سید احمد خان نے اس میں بہت زیادہ محنت کی، اسکول کالجز بنوائے. مسلمانوں کو ہندوؤں سے اور برٹشرز دونوں سے بہت زیادہ نفرت تھی. جیسے یہاں لکھا ہے نا، سر سید بیکیم saddened over the miserable condition of the Muslim. The Muslim of the India had always considered the Britisher to be their enemy. This created a lot of misunderstanding among the Britishers and the Muslim. تو کیا ہوا اس سے؟ مسلمانوں نے برٹشرز کو اپنا دشمن سمجھا جب، تو اس کی وجہ سے برٹشرز اور مسلمانوں کے درمیان میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونا شروع ہو گئیں. He felt that the Muslims should try to get closer to the Britishers rulers so that they would win back better position. تو سید احمد خان نے کیا سمجھا کہ مسلمانوں کو اپنے تعلقات اچھے کرنے چاہیے برٹشرز کے ساتھ، اسی طریقے سے وہ اپنی پوزیشن پہ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں. سو اس کے لیے انہوں نے یہ تحریک جو ہے نا علی گڑھ تحریک وہ چلائی تھی. اور اس علی گڑھ تحریک میں کیا تھا کہ انہوں نے اسکول، اور علی گڑھ اسکول ابھی بھی جو کہ موجود ہے، اور علی گڑھ کالج اور یونیورسٹی انہوں نے بنائی تھی. اور اس میں تھا کیا کہ مسلمان جو ہے نا وہ خلاف تھے برٹشرز کے، تو وہ انگلش نہیں سیکھنا چاہتے تھے. جب کہ سر سید احمد خان نے ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اس طرح کی لینگویج اور اس طرح کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ہی جو ہے ترقی حاصل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کا دھیان تعلیم کی طرف دلایا سر سید احمد خان نے. اور اس کے بعد انہوں نے سر سید احمد خان کی ہی کوششوں کی وجہ سے، علی گڑھ تحریک اور کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں نے ترقی کرنا شروع کر دی. نیکسٹ ہے کاز آف انڈین ریوالٹ. The British had put all the blame for the revolt on the Muslim. تو جو انڈیا میں بغاوت ہوئی جو اس کا سب سے سارے کا سارا الزام جو ہے برٹشرز نے مسلمانوں کی سر پہ ڈال دیا. When the war had ended, the Britishers had started killing the Muslims randomly. اور انہوں نے مسلسل مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. They forgot about the Hindus and other nations who were equally responsible. Sir Syed explained the real cause of the war. He explained that all the nations were responsible for the revolt. اب ہوا کیا کہ جو برٹشرز کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اور جنگ ہوئی تھی، تو اس میں ہندو اور باقی تمام یہ سکھ، ہندو، کرسچین، یہ تمام نیشنز شامل تھیں. لیکن جب ایٹ دا اینڈ وہ ہار گئے تو سارے کا سارا الزام مسلمانوں پر آ گیا. تو برٹشرز نے بھی مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، ہندوؤں اور باقی جو تھے ان کو معاف کر دیا، لیکن مسلمانوں کو مسلسل انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، سزائیں دینا شروع کر دیں. لیکن سر سید احمد خان نے اپنا ایک رسالہ لکھا اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 1857 میں انہوں نے یہ جو ہے نا انڈین ریوالٹ کے بارے میں انہوں نے ایک یہ لکھا تھا، ناول لکھا تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ سارے کا سارا الزام جو ہے نا ہی پٹ دا ریئل بلیم آن دا برٹش ڈیو ٹو مطلب جن کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، whose wrong policies the revolt took place. تو جن کی وجہ سے یہ ریوالٹ، یہ بغاوت ہوئی، وہ اصل میں خود برٹشرز تھے جو کہ صحیح حکومت نہیں کر رہے تھے. اس رسالے میں یہ تمام بات کلیئر کی گئی. He was able to clear up the misunderstanding among the Muslims and the Britishers. اور وہ ہی رسپانسبل ہیں جنہوں نے مس انڈرسٹینڈنگس کو جو ہے نا کم کیا یا ختم کیا مسلمانوں اور برٹشرز کے درمیان میں. انہوں نے اس بات کا احساس دلایا کہ صرف اور صرف مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ کہ تمام باقی نیشنز بھی، اور اس سب سے پہلے برٹشرز خود اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے صحیح رول نہیں کیا اور لوگوں نے بغاوت کرنے پر مجبور ہو گئے. پولیٹیکل سروس آف سر سید.
اب اس کے علاوہ ان کی پولیٹیکل سیاسی سے خدمات کیا کیا تھیں؟ ایٹ فرسٹ دا کانگریس واز اسٹیبلشڈ 1885 ٹو ریپرزینٹ دا ہول پاپولیشن آف انڈیا، بٹ ود ٹائم it became a party working poorly for the uplift of the Hindus. تو ہوا کیا کہ انہوں نے جو ہے نا سب سے پہلے تو پارٹی جو تھی، یہ جو پارٹی تھی کانگریس، وہ پورے جو ہے نا پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتی تھی انڈیا کی، لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پارٹی نے صرف اور صرف پیورلی جو ہے نا وہ ورک کرنا شروع کر دیا ہندوؤں کے لیے، اور مسلمانوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اٹ ڈیمانڈیڈ دیٹ دا برٹش اسٹائل آف ڈیموکریسی بی انٹروڈیوسڈ ان انڈیا۔ سر سید اپوزڈ دس آئیڈیا۔ He pointed out that India was made up of many nations with different cultures. Then Congress wanted the appointment to be purely on merit. So Sayyid opposed this demand of the Congress. He knew that the Muslim lagged behind in education. This would give all the strong position to the Hindu. تو اب ہوا کیا، انہوں نے کیا اپوائنٹ انہوں نے کر دیا کہ یہ جو ہے نا داخلے جو ہوں گے، مطلب کانگریس جو ہوگی نا اس میں کوئی بھی تو وہ پیورلی آن میرٹ ہوگا، یعنی کہ میرٹ پہ یہ داخلے کیے جائیں گے۔ لیکن سر سید احمد خان یہ جانتے تھے کہ جو مسلمان ہیں نا انہوں نے اس کے بھی خلاف بات کی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اور انہوں نے کیا کہا سر سید احمد خان نے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ جو ہے نا مسلمان ابھی پڑھائی میں ایجوکیشن میں بہت زیادہ پیچھے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہندو ہے نا وہ اسٹرانگ پوزیشن حاصل کر لیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کا ساتھ دیا ہر طرح سے۔ علی گڑھ کالج اسکول پہلے بنایا جس میں مسلمان جو ہے برٹش تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جو ہے مسلم جو ہے کتابیں پہ پڑھائی جاتی تھی، لیکن زیادہ تر سر سید احمد خان کی کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں کا رجحان پیدا ہوا کہ وہ پڑھائی بھی کی طرف آئے، ایجوکیشن حاصل کریں۔ ٹو نیشن تھیوری، اب یہ دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹو نیشن تھیوری یہ تھی کہ تمام کی تمام جو قومیں تھیں نا بر صغیر کی، ان کا نظریہ ایک طرف اور مسلمانوں کا نظریہ ایک طرف، یعنی کہ دو قومی نظریہ ہی ہو سکتا ہے، ایک میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور وہ تمام، اور دوسری طرف بتوں کی پوجا کرنا تھا۔ تو ایٹ فرسٹ سید کنسیڈر آل دا پیپل لیونگ ان انڈیا ٹو بی ون نیشن۔ سید میڈ سنسیئر ایفرٹ ٹو برنگ دا ٹو نیشنز ٹوگیدر۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان بھی یہی سمجھتے تھے کہ بر صغیر میں صرف اور صرف ایک نیشن رہتی ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم سر سید احمد خان کو سمجھ آیا کہ یہ ایک نیشن نہیں بلکہ یہ دو الگ قومیں ہیں جن کو کبھی ملایا نہیں جا سکتا۔ ہی واز گریٹلی ہرٹ بیکاز دا ہندو آلویز ورکڈ اگینسٹ دا مسلم، اور انہوں بہت زیادہ کوششیں بھی کی تھی لیکن وہ ہمیشہ ہی ڈس اپوائنٹ ہوئے، ہمیشہ ہی ہرٹ ہوئے، کیونکہ ہندو جو ہے نا ہمیشہ ہی اگینسٹ آتے تھے مسلمانوں کے۔ اردو واز دا آفیشیل لینگویج آف دا سب کانٹیننٹ سنس 1825۔ تو اردو جو تھی نا وہ سب کانٹیننٹ کی نیشنل لینگویج تھی۔ ان 1867 دا ہندوز اسٹوڈ اگینسٹ اٹ، لیکن 1867 تک جو ہندو تھے نا وہ اس بات کے بھی خلاف کھڑے ہو گئے کہ نیشنل لینگویج اردو نہیں ہونی چاہیے۔ دے وانٹیڈ ہندی ایز دا نیشنل لینگویج، اور وہ ہندی کو ہی نیشنل لینگویج بنانا چاہتے تھے۔ سید واز one convinced that the Hindus and the Muslims could never live together. He said to Mr. Shakespeare, the governor of Benares, I am convinced now that the Hindu and Muslims could never become one nation, as their religion and way of life was quite distinct from each other۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مسلمان اور جو ہندو ہیں وہ کبھی بھی ایک نیشن بن کر نہیں رہ سکتے جب تک کہ جو ہے نا ان کے لائف سٹائل اور ان کا وے آف ٹاکنگ، وے آف لائف اور ریلیجن جو ان کی تھیوریز ہیں وہ چینج نہیں ہو جاتی۔ تو یہ تو پاسبل نہیں تھا، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ دو قومی نظریہ ہے جو کہ کبھی ایک قوم نہیں بن سکتا۔ پارٹیشن آف بنگال،
تو بنگال جو تھا نا وہ بر صغیر کا سب سے بڑا صوبہ تھا، جس میں ایک طرف تو مسلمانوں کی حکومت بہت زیادہ تھی، بہت جو ہے زیادہ تعداد میں تھے، اور دوسری طرف ہندو بہت بڑی تعداد میں تھے۔ تو جو بنگال تھا اس کو سنبھالنا ایک جو پروونشل آفیسر تھا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ تو اس لیے ہوا کیا کہ بنگال کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ بنگال ہیز اے پاپولیشن آف 78 ملین پیپل۔ لارڈ کرزن ڈیوائڈیڈ اٹ انٹو ٹو پروونسز ان 1905 by coming the eastern part with Assam, two new provinces were made۔ تو وہاں کیا ہو گیا کہ دو جو ہے نا پروونسز بنا دیے گئے، ایک ووٹنگ ہوئی جس میں ایک مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو مکمل آزادی حاصل تھی، تو ایک زیادہ تر آبادی نے جو ہے پاکستان کے ساتھ یا مسلمانوں کی طرف رہنے کا فیصلہ کیا، اور دوسری آبادی جو ہندو تھی وہ ہندوؤں کی طرف انہوں نے ووٹ ڈالا۔ تو اس طریقے سے جو مسلمان تھی نا، دا مسلم ناؤ ہیڈ اے چانس ٹو پروگریس اینڈ ڈیولپ۔ تو مسلمانوں کے پاس یہ اچھا چانس تھا کہ وہ جو ہے نا جیتیں کے بعد وہ ڈیولپمنٹ کرنا اسٹارٹ کرے۔ ہی The Bengali Hindus were not prepared to lose their position of power over the Muslim۔ لیکن جو بنگالی ہندو تھے نا وہ اپنی پاور کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ The Hindus and the Congress start mass meeting and protest marches۔ تو کیا ہو گیا، انہوں نے ہڑتالیں کرنا شروع کر دی، پروٹیسٹ کرنا شروع کر دی، مارچ کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے نا میٹنگز شروع کر دی کہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے۔ The Muslims lacked ویلتھ اینڈ پاور۔ تو جو مسلمان تھے نا وہ ان کو جو ہے دولت اور پاور حاصل کرنے سے کیسے روکا جائے۔ they relied on the promises of the British ruler۔ They were soon delusioned and the partition was annulled in 1911۔ Bengal went back to being one province۔ اور ہوا کیا کہ ہندوؤں کی کوششوں کی وجہ سے اور ہندوؤں کی وجہ سے یہ جو معاہدہ ہے ختم ہوا، اور 1911 میں دوبارہ سے بنگال کو ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ از شملہ ڈیپوٹیشن۔ اس کا مطلب ہے شملہ وفد، یعنی کہ جو مسلمانوں کے پرابلمز اور جب مسلمانوں کی زیادتیاں بہت زیادہ حد تک بڑھ گئیں اور دوبارہ سے بنگال کو بھی ایک ہی صوبہ بنا دیا گیا، یعنی ہندوؤں کی زیادہ مانی جانے لگی، تو پھر مسلمانوں کی طرف سے کچھ افسران پر مشتمل ایک وفد شملہ کے مقام پر جو ہے نا جا کے لارڈ منٹو سے، یعنی کہ جو وائسرائے ہند تھا اس ٹائم کا لارڈ منٹو، اس سے جا کے یہ وفد ملا، اور یہ شملہ وفد جو ہے نا اس نے جا کے وہاں پہ مذاکرات کیے، اور انہوں نے مسلمانوں کے جو ہے نا گورننس کے بارے میں اور مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات چیت کی۔ تو پھر یہ جو لارڈ منٹو تھے انہوں نے جو ہے وعدہ کیا کہ جو نیکسٹ کنسٹیٹیوشن بنے گا، جو آئین بنے گا، اس میں ہم مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے۔ تو اس میں لارڈ منٹو became the Viceroy of subcontinent in 1905. While he was in Simla, a delegation of Muslim leaders from all over India meet him. They told the Viceroy that Muslims should be represented according to their political importance, not according to their strength in number۔ تو انہوں نے کیا بولا کہ مسلمان جو ہے اپنی اسٹرینتھ میں بے شک اگر وہ کم بھی ہیں، لیکن مسلمان اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ اپنی پولیٹیکل امپورٹنس کے بارے میں پہچانے جاتے ہیں۔ دے ڈیمانڈیڈ سیٹس ان لیجسلیچر کو یہ انہوں نے اس کے بعد نا کیا کی مسلمانوں کے لیے ڈیمانڈس کی کہ ان کو اسمبلیز میں، گورنرس میں اور ججمنٹ میں، یعنی کہ کورٹس وغیرہ میں بھی یہ جو اعلیٰ سیٹس تھیں نا وہ تمام کے تمام ہندوؤں کے پاس تھی۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے یہ ان میں مسلمانوں کا حصہ بھی رکھا جائے، اور جو ہے نا سیپریٹلی مسلمانوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، ان کے پاس ووٹ کا حقوق بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر لارڈ منٹو promised to do what he could do for the Muslim۔ اور اس کے بعد جو لارڈ منٹو تھے انہوں نے یہ پرومس کیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ تمام حقوق کریں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ جو مسلمانوں کی پہلی جماعت تھی، جو کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا کہ وہ وہاں جمع ہوں اور اپنے پاکستان کی جدوجہد کریں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دا کانگریس واز اونلی ورکنگ فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہندو۔ تو کانگریس کیا تھی، وہ ویسے تو پورے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہی تھی،
تمام انڈینس کو یعنی کہ مسلمان اور انڈیا دونوں شامل تھے جس میں دیر واز اے گریٹ نیڈ فار اے پولیٹیکل پارٹی وچ وڈ ریپرزینٹ دا مسلم آف انڈیا. لیکن اس نے کیا کرنا شروع کر دیا, مسلمانوں کو چھوڑ کے صرف اور صرف ہندوؤں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا, اور صرف ہندوؤں کی ترقی ہی ہوتی جا رہی تھی, مسلمان پستی کا شکار ہوتے جا رہے تھے. اس لیے جو ہے نا مسلمانوں کو ایک بہت ایسے پلیٹ فارم کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ جو مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کرے اور مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرے. On 30th December 1906, the annual meeting of All India Muslim League Educational Conference was held. تو کیا ہوا 30 دسمبر 1906 میں ایک میٹنگ تھی جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک میٹنگ ہوئی. It took place at the residence of نواب سلیم اللہ خان. تو یہاں اس کو ٹوک کون کہتے ہیں, اس کو جو ہے نا اس کی جو ہے لک اوور کون کر رہا تھا, نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ. ہی پریزنٹڈ a resolution calling for the formation of a political party for Muslim, اور انہوں نے یہ ریپرزینٹ کیا, یعنی کہ انہوں نے یہ پریزنٹ کیا کہ ایک ریزولوشن, ایک چینج آنا چاہیے جو کہ کس صورت میں ہو, مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی صورت میں. The resolution was supported by the Muslim leader of and all Indian Muslim League was formed. اور کیا ہوا, انہوں نے اس ریزولوشن کو تمام مسلم لیڈرز نے سپورٹ کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ بن گئی. نواب وقار الملک was appointed the president and نواب محسن الملک as the general secretary. تو سب سے پہلے جنرل سیکرٹری کون تھے, وہ نواب محسن الملک تھے, اور یہ جن کی پکچر آپ کو یہاں پہ دکھائی گئی ہے نواب وقار الملک, یہ سب سے پہلے پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے. منٹو مارلے reforms was introduced in 1909. In these reforms, the demand of the All India Muslim League for separate electorate and constituency was accepted. The Muslims were now able to elect their own leaders. اب اس میں کیا ہوا, منٹو مارلے ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایسی ریفارمز کی گئیں, ایسی چینجنگ کی گئیں جن کے اکارڈنگ ان میں جو ہے مسلم لیگ کے پاس اپنا سیپریٹ یہ اختیار آ گیا کہ وہ اپنا مسلم لیڈر خود سجیسٹ کر سکتے تھے, اور مسلمانوں کو سیپریٹ جو ہے نا ایک کنسٹیٹوئنسی یعنی کہ ان کا اپنا رولز بنانے کی بھی ان کو اجازت دے دی گئی. Well received for the Muslim in the central legislature, it was agreed that provinces should be given full freedom. اب یہاں پہ کیا ہوا, اس بات پہ ایگریٹ کیا گیا کہ پروونسز کو پورا فریڈم دیا جائے گا. سیٹس would be received for the Muslims in Hindu majority provinces. The main advantage of the pact was the Hindus for the first time accepted the Muslim as a separate nation. تو اور اس منٹو مارلے ریفارمز کا سب سے بڑا جو افیکٹ تھا یا سب سے بڑا جو اس کا پیک تھا وہ تھا کیا, ایڈوانٹیج کیا تھا کہ سب مسلمانوں کو ایکسیپٹ کیا گیا, یعنی کہ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کو ایز اے سیپریٹ نیشن فرسٹ ٹائم ایکسیپٹ کر لیا. لکھنؤ پیکٹ 1916. لکھنؤ پیکٹ کیا تھا, دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ وانٹیڈ سیلف رول فار دا انڈینس. اب کیا تھا, کانگریس بھی اور مسلم لیگ بھی دونوں جو بڑی جماعتیں تھیں وہ سیپریٹلی جو ہے اپنا وطن چاہتی تھیں, وہ اپنا رول چاہتی تھیں. سو دے ریئلائز دیٹ اف دے ورک ٹوگیدر دے کوڈ میک دا برٹش ایکسیپٹ دیئر ٹرمز. تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہم لوگ مل کر کام کریں گے تو برٹشز کو ان کے ٹرمز کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گا. A session was held of both the parties in لکھنؤ in 1916. اب لکھنؤ کے مقام پر ایک سیشن یعنی کہ ایک میٹنگ ہیلڈ کی گئی. both the parties agreed on number of reforms. These reforms were known as the لکھنؤ پیکٹ. اور یہاں کچھ ریفارمز کی گئیں, کچھ چینجنگ کی گئیں دونوں پارٹیز کی طرف سے جن کو لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے. The Hindu and the Muslims agreed to the principle of separate electorate
ریٹس. تو کیا ہوا کہ مسلمان اور ہندو دونوں ہی سیپریٹ رہنے پر ایگری تھے، اور انہوں نے مل کر یہی جو ہے نا اس لکھنؤ پیکٹ کا جو مین جو ریزن تھا نا وہ یہی تھا کہ یہاں پہ ایسی ریفارمز منظور کروائی جائیں، ہندو اور مسلمان دونوں مل کر برٹشر سے ایسی ریفارمز منظور کروائیں جن کے اکارڈنگ جو ہے مسلمانوں کے حقوق اور ہندو دونوں کے حقوقوں کی جو ہے حفاظت کی جا سکے. کلاس آج اتنا ہی ہم نے پڑھنا ہے، یہیں تک ریڈنگ کریں گے. اب آپ نے اس کو ایکسرسائز پر اپنے کوشچنس دیکھیں. کم آن ایکسرسائز. کوشچن نمبر 1 از رائٹ a note on life of سر سید احمد خان. سب سے پہلے آپ نے نوٹ لکھنا ہے لائف آف سر سید احمد خان پر. اپنے نوٹس دیکھیں. Sir Syed Ahmed Khan was born on the 17th of October 1817 in Delhi. He got his early education of Holy Quran, Arabic and Persian from his maternal grandfather. He was also good at history, mathematics and medicines. یہ جو آپ نے فرسٹ پیج پڑھا ہے یہ سیم وہی سب باتیں لکھی ہیں کہ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دلہی میں پیدا ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے اپنے نانا کے گھر جو ہے میٹرنل گرینڈ فادر نانا کے گھر انہوں نے جو ہے ایجوکیشن آف ہولی قرآن اینڈ عربک پرشین حاصل کی. اس کے بعد وہ میتھمیٹکس میں، ہسٹری میں اور میڈیسن میں بھی بہت زیادہ گڈ تھے. ہی جوائنڈ گورنمنٹ سروس آفٹر کمپلیٹنگ ہز ایجوکیشن ان 1837. اور انہوں نے گورنمنٹ کا یہ جوائن کی اپنے ایجوکیشن کے 1837 میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد. آفٹر سم ٹائم ہی روز ٹو دا رینک آف چیف جج ان 1846. اور کچھ عرصے بعد ہی ان کو چیف جج کا رول دے دیا گیا. سید put the blame of Indian revolt 1857 on the British due to whose wrong policies. اب انہوں نے کیا کیا تھا، ایک اور ان کا کارنامہ کیا تھا کہ یہ جو ہے نا 1857 میں جو ریوالٹ ٹک پلیس ہوا تھا، جو ریوالٹ آیا تھا، بغاوت ہوئی تھی، اس کا الزام انہوں نے برٹشز پر دیا کہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ ریوالٹ ہوا ہے. ہی اسٹریس نیڈ فار انگلش ایجوکیشن امنگ دا مسلمس. انہوں نے انگلش ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. ہی وڈ گیو دیم اپرچونیٹی ٹو گیٹ گڈ جابس. تاکہ ان کو گڈ جاب ملے، جو ہے نا بہت اچھی اچھی جابس کرنے کی اپرچونیٹی دی جا سکے. کوشچن نمبر 2 از who was benefited from the partition of Bengal and why. سب سے زیادہ بینیفٹ پارٹیشن آف بنگال کا کس کو ہوا اور کیوں ہوا؟ لارڈ کرزن ڈیوائڈیڈ بنگال into the two provinces in 1905. 2 provinces میں اس نے ڈیوائڈ کر دیا تھا لارڈ کرزن نے بنگال کو. the majority of the people in the new provinces were Muslim who now had a chance for پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ. اور سب سے زیادہ فائدہ مسلمانوں کو ہوا کیونکہ میجورٹی آف مسلم جو تھے وہ نیو مسلم جو تھے نا وہ جو ہے نیو پروونس میں اپنے آپ کو ثابت کرنے، اپنے آپ کی پروگریس دکھانے، ڈیولپمنٹ کرنے کا ان کو بہت زیادہ موقع مل رہا تھا. دا ہندوز کوڈ ناٹ بیئر دس. اور ہندوز سے یہ برداشت نہیں ہوا. اینڈ اسٹارٹڈ پروٹیسٹنگ. انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کرنا اسٹارٹ کر دی، انہوں نے ہڑتالیں اسٹارٹ کر دیں اور اس کے خلاف جو ہے انہوں نے جلسے جلوس نکالنا شروع کر دیے. اینڈ ان 1911 دا پارٹیشن واز اینولڈ. اور کیا ہوا 1811 میں یہ پارٹیشن ختم ہو گئی اور بنگال دوبارہ سے ایک صوبہ بن گیا. ہو ویئر دا فاؤنڈر آف آل انڈیا مسلم لیگ. تو فاؤنڈر آف مسلم لیگ کون تھے؟ نواب سلیم اللہ خان. On 30th December 1906, at the annual meeting of All India Muslim League Education Conference, presented a resolution to form a political party of Muslim. نواب سلیم اللہ خان نے 30 دسمبر 1906 کو ایک ایسی ریفارم، ایک ایسی چینج، ایک ایسی انہوں نے یہ آل انڈیا مسلم لیگ ایجوکیشن کانفرنس میں ایک ایسا پوائنٹ پیش کیا جس میں انہوں نے یہ بولا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے مسلمانوں کی. دا ریزولیوشن واز سپورٹڈ بائی دا مسلم لیڈر. اور یہ سارے جو ریزولیوشن تھی اس کو کس نے سپورٹ کیا، اس تحریک کو اس کو کس نے سپورٹ کیا؟ سب سے زیادہ مسلم لیڈرس نے. اور پھر نواب وقار الملک واز اپوائنٹڈ دا پریزیڈنٹ اینڈ نواب محسن الملک ایز دا جنرل سیکرٹری آف آل انڈیا مسلم لیگ. اور پھر یہ نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک پہلے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے. سو کلاس کوشچن نمبر 4 از what were the main clause of Lucknow Pact? The Hindus and the Muslims agreed to the principle of separate electorate. 1/3 seat were received for the Muslim in the central legislature. It was agreed that
provinces should be given full freedom. Seats would be reserved for the Muslim in Hindu majority provinces. اور کیا ہوا 1/3 سیٹس جو تھیں اس میں مسلمانوں نے جیتی. الیکشن ہوئے نا لکھنؤ پیکٹ کے بعد الیکشنس ہوئے, اس میں 1/3 سیٹ جو مسلمانوں نے جیتی اور سینٹرل لیجسلیچر میں مسلمانوں نے وہ سیٹ جیتی تھی. ٹھیک ہے. اٹ واز ایگریڈ دیٹ پروونس شوڈ بی گیون فل فریڈم, اور اس بات پہ ایگریڈ کیا گیا کہ اس پروونس کو فل فریڈم دیا جائے گا. اور جو مسلمانوں نے سیٹس ریسیو کی تھی نا, یہ 1/3 سیٹ وہ ہندو میجورٹی پروونسز سے انہوں نے جو ہے نا وہ ریسیو کی تھی. اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی, یہ جو لکھنؤ کے مقام پر مسلمانوں نے حاصل کی تھی. اور یہ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک الگ قوم, ایک الگ نیشن اور بہت ہی پاورفل جو ہے نا وہ مان لیا گیا تھا. اوکے اسٹوڈنٹس, تو یہ آپ کا آج کا لیکچر یہاں پر اینڈ ہو گیا ہے. آپ نے کوسچن نمبر 1 2 3 4 اپنے کاپیز پر لکھنے ہیں اور ساتھ میں یاد بھی کرنے ہیں. اوکے کلاس, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.